نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے سب نے لیکچر سنا ہوگا اور عمل کے لیے اپنے لیے پوائنٹس ضرور لکھے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز میں ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث سے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے یہ۔ اللہ اکبر! یعنی کہ سچ بولنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے انسان۔ اور اگر جھوٹ بولتا ہے انسان تو کذاب میں یعنی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ، چاہے آپ سچ چاہے آپ مذاق میں بول رہے ہو یا آپ حقیقت میں بول رہے ہو، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مذاق میں بولا جائے چاہے وہ سیریسلی بولا جائے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی سے جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں، صرف سچ بولیں۔ اگر پکڑ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جھوٹ سے چھوٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کو ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی انسان ضرور پکڑا جاتا ہے، جھوٹ ضرور پکڑا جاتا ہے، ضرور سامنے آتا ہے، اس کے بعد بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ سچ بولیں تو ایسی عادت پڑ جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ نکلے گا ہی نہیں زبان سے، اور سارے معاملات انشاءاللہ سیدھے رہیں گے۔ ورنہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر اس طرح جھوٹ کی چین چلتی ہے کہ انسان اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے، وہ جھوٹ کی چین انسان کی گردی لپٹ جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے اور ہم سب کو صدیقین میں شامل کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنا لیسن ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229۔ طلاق کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مشکل احکامات ہیں، بہت غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں بالکل صحیح سے آپ کو بتا سکوں جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان سب معاملات میں ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی 2 طلاقیں جب تک انسان دیتا ہے جب تک رجوع کی اجازت ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے بعد، دوسری طلاق میں بھی عدت کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق اگر دے دی ہے تو پھر رجوع ممکن نہیں۔ عدت کے بعد نہیں، عدت کے اندر رجوع کا حق ہے، مگر اگر تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ زمانہ جہالیت میں کیا ہوتا تھا کہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، یعنی کہ کب طلاق دی جائے، کب رجوع کیا جا سکتا ہے، تو اپنی مرضی سے لوگ کام کرتے تھے، تو عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے دیتے تھے، ہزاروں بار، دسیوں بار طلاق دے دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر رجوع کر لیا کرتے تھے۔
اس طرح نہ وہ بس پاتی تھی اور نہ ہی وہ الگ ہو پاتی تھیں، یعنی ہر وقت ان کے اوپر ایک ہی مسئلہ سوار رہتا تھا، جہاں لڑائی ہوئی وہاں طلاق دے دی اور پھر جب مانے تو رجوع کر لیا، تو یہی ان کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کہ 2 طلاقیں دیں سوچنے کے لیے کہ 1 طلاق دو، یعنی طریقہ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1 طلاق دو، پھر 1 مہینہ ٹھہر جاؤ، پھر دوسری طلاق دو، پھر 1 مہینہ ٹھہر جاؤ، اور اس 1 مہینے میں غور و فکر کرو کہ ہمیں طلاق دینی بھی چاہیے، الگ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اگر پھر بھی نہ بنے تو پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دینے کا حکم ہے، اور اس کے بعد الگ ہو جائیں۔ ان دونوں طلاقوں میں رجوع بھی ہو سکتا تھا، اور مگر طلاق گنی جاتی، یعنی اگر 1 طلاق کر دینے کے بعد رجوع کر لیا تو طلاق 1 اپنی جگہ قائم رہتی، اور پھر جب کبھی بھی زندگی میں دوسری دفعہ طلاق دی تو وہ دوسری کاؤنٹ ہوتی، وہ پہلی نہیں کاؤنٹ ہوتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا عورتوں کے لیے کہ اگر نہیں بن رہی ہے تو ایسا ہو جائے کہ بار بار طلاق دے کے بار بار رجوع نہ کیا جائے، صرف 3 طلاقیں دے کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ اور دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، یا تو پھر اچھائی سے روکو، یعنی 2 طلاقیں دی ہیں اور تیسری نہیں دینی ہے تو اچھائی کے ساتھ روکو، ظلم و ستم کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ نہیں روکو، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ روکو، یا پھر عمدگی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تیسری بھی دینی ہے تو دو اور عمدگی کے ساتھ چھوڑو، یعنی عمدہ رویہ ہونا چاہیے۔ جو ہم ڈراموں میں فلمیں دیکھتے ہیں نا کہ طلاق 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 کہا اور گھر سے ہاتھ پکڑ کر آدھی رات کو نکال دیا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ پروموشن جو کرتے ہیں ہم، یہ بہت غلط ہے۔ اسلام کا طریقہ ہے کہ رک کے ٹھہر کے 1 مہینے میں 1 دفعہ طلاق دی جائے، اور اگر تیسری طلاق بھی دی جائے تو عمدگی کے ساتھ چھوڑنا ہے، یعنی بہت اچھا رویہ کر کے، بہت تمیز کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کو خراب نہیں کرنا، ایک دوسرے کے وقار کو خراب نہیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانا، بلکہ تمیز کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے انسان ہے، نہیں بن رہی ہے، طلاق جائز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے، کیونکہ 2 بالکل الگ الگ زمینوں کے، الگ الگ ذہنوں کے لوگ ملتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بنتی آپس میں، تو الگ ہونا جائز ہے ان کے لیے، مگر ایسا نہیں کہ اتنی بے عزتی کر دیں ایک دوسرے کی، اتنا گرا دیں ایک دوسرے کو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا بہت غلط بات ہے۔ ایک یہ انسان کبھی آپ کا ساتھی تھا تو اس کی عزت آپ کے اوپر بنتی ہے، کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ عزت کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اسے چھوڑیں، اور یہ کس کا فرض ہے اپنے بچوں کو سمجھانا؟ یہ ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے، اپنے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ اگر طلاق ہو، اگر ایک دوسرے کو چھوڑا جائے تو کس طرح یہ کام کیا جائے گا۔ یہ ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو تمیز سکھائیں، عورتوں کی عزت ان کے دل میں ڈالیں، اور یہ انہیں سمجھائیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت پڑ جائے تو کس طرح یہ کام ہوگا، کس طرح یہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ بچے تو سیکھتے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں سے بھی ایسی ہی مثالیں لوگوں کو ملیں، بلکہ ایسا ہو کہ یہ دین کی مثالیں جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں وہاں ہم پہنچائیں، تاکہ اچھی مثالیں لوگوں کی نظر میں آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے جو انہیں دے دیا ہے تم اس میں سے کچھ بھی ان سے واپس لو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ پکڑ کے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کا تمہارا حق نہیں ہے، یعنی نہ تم ان سے مہر لے سکتے ہو، نہ جو گفٹس وغیرہ تم دے چکے ہو وہ تم ان سے لے سکتے ہو، کچھ بھی نہیں آدمی لے سکتا ہے عورت سے واپس، وہ سب اس کا حق ہے جو اس کے پاس ہے۔ پھر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور یہ بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پہ کوئی ظلم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ خلا کا بیان ہے، یعنی کہ اگر عورت سمجھتی ہو کہ ساتھ نہیں رہ سکتی ہے تو وہ اپنا مہر معاف کروا کے خلا لے سکتی ہے، یعنی اگر وہ یہ کہے کہ میں مہر معاف کر دوں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں، خلا دے دیں مجھے، تو یہ جائز ہے بات۔ یا عورت قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے بھی خلا لے سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر! اور کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے، کتنا زیادہ ظلم ہم ہر وقت دیکھتے ہیں ان معاملات میں، یعنی طلاق ہوتی ہے تو اتنی بری طریقے سے ہوتی ہے کہ
بہت زیادہ یعنی مثال بن جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے بھرم کو قائم رکھتے ہوئے، تمیز کے دائرے میں رہ کے مسلمانوں کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ہی طلاق دینی چاہیے. اچھا، پہلی اور دوسری طلاق میں عورت اپنے گھر میں ہی رہے گی، یعنی ان کا رجوع ہو سکتا ہے، وہ آپس میں مل سکتے ہیں. تیسری طلاق کے بعد اسے وہ گھر چھوڑ دینا ہوگا. اچھا، اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو طلاق کا حکم جو ہے عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. ہزاروں دفعہ طلاق دینے کے باوجود، ہر لڑائی میں طلاق دینے کے باوجود طلاق نہیں ہوتی تھی اور دوبارہ رجوع ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح عورتیں پھنسی رہتی تھیں، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی زندگی کا بنے گا کیا. لڑائی جھگڑے اور پھر دوبارہ ملاپ، لڑائی جھگڑے اور پھر دوبارہ ملاپ، قصہ ختم ہی نہیں ہونے کو آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اگر 2 دفعہ طلاق دے دی ہے تب تک مل سکتے ہو، تیسری طلاق کے بعد تم اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے اور رشتہ تمہارا ختم ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا سکون دیا. پھر اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہاری نہیں بن رہی ہے، بیوی کو حکم دیا تو تم خلا بھی لے سکتی ہو، یعنی کورٹ سے جا کے اپنے مسئلے پیش کرو اور اس کے بعد اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہو. اچھا، طلاق کے بھی کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. طلاق ہمیشہ طہر کی حالت میں دینی ہوگی، یعنی پاکی کی حالت میں. یعنی عورت کو جب پیریڈز ہو چکے ہیں اس کے بعد اس سے بغیر ملے، بغیر مباشرت کیے اسے طلاق دینی ہوگی، بالکل پاکی کی حالت میں. مباشرت کرنے کے بعد طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ طہر کی حالت میں مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دینی ہے، یعنی پیریڈز ختم ہوئے اور پھر اس کے بعد اسے طلاق دینی ہے بغیر اس سے رجوع کیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو عدت ہے 3 حیض رکھی ہے. یعنی اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو 3 حیض اسے رکنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، یعنی بچے کے باپ میں ولادت میں ولدیت میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اس وجہ سے پتہ ہو کہ بچہ جو ہے کس کا ہے، اس لیے اسے 3 حیض کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے. اور جنہیں حیض نہیں ہوتے، پیریڈز نہیں ہوتے، 3 قمری مہینے یعنی چاند کے حساب سے 3 مہینے دیکھ کے ان کے لیے عدت ہے. جنہیں طلاق ہو جائے وہ 3 قمری مہینے، 3 چاند کے مہینے دیکھ کے رکیں اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں. اور اگر کسی حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو طلاق ہو جائے تو جب تک اس کا بچہ نہیں ہوتا جب تک اس کی عدت ہے. چاہے اسے اگلے ہی مہینہ بچہ ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اسے 9 مہینے بعد، 8 مہینے بعد بچہ ہو، جب تک اس کی عدت رہے گی. اور اگر کسی عورت کو رخصتی نہیں ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اچھا، بیوہ کی عدت دیکھتے ہیں ہم. بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے. بیوہ کی عدت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر مرا ہے، اسے دکھ ہے. اور جہاں طلاق کی بات ہے وہاں دکھ نہیں ہے، ایسا دکھ نہیں ہے، ایسی تکلیف نہیں ہے جیسی تکلیف جو ہے بیوہ کو ہے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے. تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کے لیے عدت ہے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. اور اگر وہ حاملہ ہو تو جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور رخصتی نہیں ہوئی اگر اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جب بھی اسے عدت کرنی ہوگی، کیونکہ اس کی تکلیف ضرور وہیں کی وہیں ہوگی. جب تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے اسے عدت کا حکم دیا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان مہینوں کے دوران اس کے دل کو صبر دیتے ہیں، اس کے بعد اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. اچھا، جو عام ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، یعنی غلیظ طریقے سے طلاق دینا کہلاتی ہے. یا پھر طلاق مباشرت کے بعد دے دیا، یعنی پیریڈز ہوئے، عورت پاک ہوئی، اس کے بعد آپ اس سے مل لیے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی، یہ بھی منع ہے مگر طلاق ہو جاتی ہے. دونوں طریقوں سے طلاق ہو جاتی ہے. یعنی 3 دفعہ کہنا طلاق، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، یہ بہت سختی سے منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، مگر ایسے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ بنایا ہے اسی طریقے سے ہم سارے اپنی زندگی کے کام کریں، کیونکہ اس میں یقیناً انسان کا فائدہ ہے. ایک مہینہ رک رک کے طلاق دینے سے یقیناً جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ہے وہ یاد آتا ہے کہ دیکھو میری پریشانیوں میں، میرے دکھ میں میری بیوی میرے ساتھ تھی، جب میں اس طرح میرے اوپر پریشانی آئی تھی، مالی، جسمانی، کسی بھی طرح کی،
تو میری بیوی نے میرا ساتھ دیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں، اس طرح کے خیالات آ سکتے ہیں اور انسان اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ مگر جب طلاق 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 انسان کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد کوئی آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکیں، اور اس کے بعد زیادہ تر لوگ پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اب ہم اپنی بیوی سے کس طرح ملیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ حلالہ کا طریقہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پھر اگر اس کی تیسری بار طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اور حلالہ کا طریقہ بھی جو ہم ڈراموں میں فلموں میں دیکھتے ہیں وہ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت ناپسندیدہ ہے کہ جان بوجھ کے اپنی بیوی کی شادی کسی اور سے کروائی جائے اور پھر اس کے بعد اسے وہاں سے بھی طلاق دلوائی جائے اور پھر خود شادی کی جائے۔ یہ بہت سختی سے منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اس نکاح سے بیوی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پہ لعنت کی ہے، یعنی یہ بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اگر تو وہ شادی کرتی ہے وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے کسی سے، اور پھر وہ آدمی خود ہی کسی بات پہ طلاق دے دے، یعنی کسی ایگریمنٹ کے طریقے سے شادی نہیں ہوئی ہو ان دونوں کی، ایسے ہی شادی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد کوئنسیڈنس ہو کے طلاق ہو جائے اور پھر آپ شادی کر لیں، یہ بات الگ ہے۔ مگر پلاننگ سے شادی کروائی جائے، نکاح کروایا جائے کہ تم اسے طلاق دو کہ پھر میں اس سے شادی کروں گا، تو یہ بہت سختی سے منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور لعنت کی ہے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے اوپر جو حلالہ کے لیے شادی کرتے ہیں۔ 231 آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پہ آ جائیں تو انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے، ظلم و زیادتی کی غرض سے نہ روکو، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں تمام عورتیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ نیچے رکھا ہے اور آدمیوں کو رائٹس دی ہیں، آدمیوں کو قوام بنا دیا ہے، آدمیوں کو زیادہ رائٹس دی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کتنے رائٹس رکھے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ پوچھا ہے، زیادہ رائٹس دیے ہیں، آدمیوں کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور عورتوں کو زیادہ تحفظات دیے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ 232 آیت میں اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں عورتوں کو کتنا فیور کر رہے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یعنی کسی آدمی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، اس نے عدت پوری کر لی، اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کوئی روڑے اٹکاؤ، کوئی مسئلے مسائل پیدا کرو، ایسا تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ عورت آزاد ہے اور وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ یعنی جو کچھ اپنی بیوی کو دیا ہو اور طلاق کے بعد وہ واپس مانگے تو اس کی مثال، اس انسان کی مثال اس کتے سی جیسی ہے جسے وہ قے کر کے وہ واپس اسے چاٹ لے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بری بات ہے یہ کہ آپ نے جو اپنی بیوی کو دے دیا ہے، طلاق کے بعد اسے واپس کچھ بھی چیز مانگی جائے، کسی بھی چیز پہ آپ کا حق نہیں ہے، سب کچھ اس عورت کا حق ہے اب۔ اور اسلام میں یہ
کہا گیا ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے نکاح میں جلدی کرو، ان کا جلدی سے نکاح کر دو۔ ہمارے یہاں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو عورت بیٹھی رہتی ہے، اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں، طلاق ہو گئی ہے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے، پھر اس کی دوبارہ شادی نہیں کی جاتی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا رشتہ دیکھ کے فوراً سے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز میں، وراثت کی تقسیم میں، جنازے کی تدفین میں اور بیوہ کے نکاح میں جلدی کیا کرو، ان میں یقیناً مصلحتیں ہیں، ان میں یقیناً بہتری ہے ہر انسان کی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بات، اور بیوہ کا یا طلاق یافتہ عورت کا جلد سے جلد اس کی مرضی سے نکاح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی اس کا نکاح کر دیں، اس کی پسند سے نکاح ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے پوچھنا پھر بھی لازم ہے۔ پسند کا مطلب کہ اس سے پوچھنا لازم ہے کہ وہ اس کو سمجھ آ رہا ہے یہ رشتہ، اگر اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو نہ کریں، سمجھ آ رہا ہے رشتہ تو اس کی شادی کر دیں انشاءاللہ۔ اب آگے رضاعت کے حکم آ رہے ہیں، یعنی دودھ پلانے کے حکم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ یعنی ایک عورت زیادہ سے زیادہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے کم بھی پلا سکتی ہے، مگر 2 سال جو میکسیمم ایج ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال تک آپ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا کپڑا، روٹی جو دستور کے مطابق ہے وہ ہو۔ یعنی طلاق ہو جاتی ہے جب اور بچہ چھوٹا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور اس کے مرد کے ذمے، یعنی جو اس کا پرانا شوہر تھا اس کے ذمے ہے اس بچے کا خرچہ اٹھانا اور اس عورت کا خرچہ اٹھانا بھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عورت سنگل مدر بن کے ساری زندگی اپنے بچے کو پالتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس آدمی کے ذمے ہے اپنی بیوی اور بچے کا خرچہ اٹھانا، کم سے کم جب تک وہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے جب تک، تو لازمی اسے اپنی بیوی اور بچے دونوں کا خرچ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر ایسا جیسے قرآن میں لکھا ہے ایسا ہو تو کتنی آسانی ہو جائے سب کے لیے، مگر ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے اصول بنا لیے ہیں، اپنی لاز بنا لی ہیں، انہی پہ چلتے آ رہے ہیں۔ شاید جو ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سنت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں شاید پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کو طاقت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کی سائڈ لے کے کہہ رہے ہیں، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کریں بچے کی وجہ سے، ماں بچے کی وجہ سے اپنے شوہر سے زیادہ پیسے مانگے، زیادہ خرچہ مانگے، اسے بلیک میل کرے کہ تمہارے بچے کو میں دیکھوں گی نہیں، میں دودھ نہیں پلاؤں گی اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ یا آدمی اپنے بچے کی وجہ سے بیوی کو بلیک میل نہ کرے کہ اگر تم یہاں نہیں رہیں تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل نہیں کریں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اگر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جو اس کے رشتہ دار ہوں، ورثہ ہوں، وہ اس بچے کا اور اس کی ماں کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے اس آدمی کا رکھنے کا فرض تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ آسانیوں پہ آسانیاں بتائے جا رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں۔ عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں قرآن میں، کتنے زیادہ اس عورتوں کے رائٹس ہیں جو ابھی بھی عورتوں کو نہیں ملتے ہیں۔ قرآن اگر ہم پڑھیں، قرآن کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان کے مطابق چلیں تو عورتوں کے لیے بے انتہا آسانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے یا باہمی مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ تم اس کے مطابق دستور کے جو دینا چاہو ان کے حوالے کر دو۔ یعنی کوئی اور عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، اسے جتنی اجرت دے کے دودھ پلوانا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی ماں کو کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو جو دودھ نہیں آ رہا ہو صحیح، یا بچے کو سوٹ نہیں کر رہا ہو، تو کوئی اور عورت بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی بھی کسی کے ساتھ دغا نہ کرے، کوئی بھی کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، سارے معاملات بہت احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہونے چاہیے۔
آیت نمبر 234 میں عدت کے احکامات آ رہے ہیں. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں. یہ عدت تمام عورتوں کے لیے ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو. 4 مہینے 10 دن انہیں گھر میں رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد عدت ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب مدت ختم ہو جائے تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے جو کر لیں اس میں کوئی گناہ نہیں. یعنی عدت ختم ہونے کے بعد وہ زیب و زینت کر لیں، کوئی اچھے کپڑے پہنیں، کوئی جولری وغیرہ پہنیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ سب کی رضامندی سے نکاح کر لے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے. آیت نمبر 235 بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو. یعنی جو عدت میں ہے عورت، تم کسی سے کہلوا دو کہ بھائی عدت کے بعد میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ رکھو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور انہیں یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو. یعنی تمہارا وعدہ کرنا یا تمہارا ان سے بات کرنا منع ہے. اگر تم کسی طرح سے اشارتاً کہلوا دو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کر لو اور نکاح کا وعدہ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں سے بھی علم رکھتا ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک رگ سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کیسی ہوتی ہیں کہ اس سے رکا نہیں جاتا، اس سے اپنے آپ کو سمجھایا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اشارتاً اس سے کہہ سکتے ہو، مگر پکا وعدہ نہ کر لو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے. عدت ختم ہو جائے تو آپ آرام سے بات کریں اور نکاح کر سکتے ہیں. 236 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، یعنی انہیں کوئی گفٹ دے کے، انہیں کوئی ان کے ساتھ اچھائی کر کے انہیں رخصت کر دو. اور اس وقت ہم نے کیا بات کی تھی کہ عورت کے اوپر کوئی عدت لازم نہیں ہے. اگر آدمی نے اسے ٹچ نہیں کیا ہے، دونوں کی صحبت اختیار نہیں ہوئی ہے، تو عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق اچھا فائدہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فائدہ دے کی جو بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی گفٹ دے دیں، کوئی زمین نام کر دیں، کوئی عورتوں کو خرید دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز دے دیں کہ اس کو زندگی میں جو پریشانیاں ہیں آگے وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں. کوئی نہ کوئی ایسا اس کے ساتھ نیکی کر دیں آپ. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی نیکی مقرر نہیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خوشحال ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دے، یعنی بہت اچھا سا کوئی گفٹ دے. اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے تاکہ اسے کی زندگی آگے چل کے آسان ہو سکے. کبھی بھی طلاق دیتے ہوئے، کبھی بھی الگ ہوتے ہوئے برائی نہیں کرنی ایک دوسرے کی. اس بات کو اپنے پلوؤں میں باندھ لیں اور سب کو یہ بات بتائیں کہ طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی ہو. طلاق کا مطلب یہ نہیں کہ کیچڑ اچھالی جائے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو سارے زمانے میں رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے، بلکہ بہترین طریقے سے طلاق دینی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو طلاق دینے کی ضرورت پڑے، مگر دینی پڑ جائے تو جائز ہے اور بہترین طریقے سے دینی ہے اور کچھ نہ کچھ اسے فائدہ دے کے رخصت کرنا ہے ہر حال میں انشاءاللہ. آخر میں آیت کی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. 237 آیت اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے کام لے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں انسان کو، چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ نہیں بتاتے سنت میں بھی آ جاتی یا ویسے بھی انسان کچھ نہ کچھ مقرر کر لیتے، مگر اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو فساد نہ ہو دنیا میں، کوئی کسی کو رسوا نہ کرے، کوئی کسی کی عزت پامال نہ کرے، بلکہ سارے کام بہت ہی اچھے طریقے سے ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگایا کرو اور تم ان سے مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو مہر کا آدھا حصہ انہیں دے دو. مہر مقرر ہی نہیں ہوا اور طلاق دے دی ہے وہ بات اور ہے، مگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو آدھا حصہ تم انہیں دے دو مہر کا. پھر فرما رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ اسے خود معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، لینا چاہیں تو آدھا حصہ مہر کا انہیں دیا جا سکتا ہے. پھر فرما رہے ہیں
یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد کی بات کر رہے ہیں یہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت چاہے تو اپنا آدھا حصہ معاف کر سکتی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں یا مرد چاہے تو اپنا آدھا حصہ معاف کر سکتا ہے، جو اس نے روکا تھا وہ بھی دے دے، یعنی پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے، یہ بھی اس کے اوپر جائز ہے، یہ بھی بہت اچھا سلوک ہے کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدمی کو مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارا معاف کر دینا تقویٰ ہے، تقویٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر تم آدھا جو تم نے روکا اپنا مہر وہ بھی دے دو تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور آپس میں جو تمہارے دوستی تھی، تمہارا رشتہ تھا، اسے مت فراموش کرو، اسے نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہوا تم لوگ دونوں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ہمیں مہر کی 4 صورتیں ملتی ہیں، مہر ادا کرنے کی 4 صورتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مقرر تھا تو پورا کا پورا مہر ادا کر دیا گیا۔ نمبر 2، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مقرر نہ تھا، مہر مثل ادا ہوگا، یعنی خاندان میں جتنی عورتیں دوسروں کا نکاح ہوا اور جتنا جتنا ان کا مہر تھا تو یہاں پہ بھی اتنا ہی مہر مقرر کر کے اسے ادا کر دیا گیا۔ تیسری مثال، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، مہر مقرر تھا تو آدھا مہر ادا کیا جائے گا۔ چوتھی مثال، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو مہر مقرر نہیں تھا اس وقت، تو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اسے مہر دے دے گا، جتنی اس کی حیثیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ امیر اپنی حیثیت سے دے گا اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پھر اس کے بعد کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ نہ بھولو کہ ایک زمانے میں ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت تھے، اب ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیرو، اب ایک دوسرے کو زمانے میں رسوا نہ کرو، اگر طلاق ہو گئی ہے تو عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ ایک دوسرے کو رخصت کرو۔ 238 آیت پہ اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور نماز کی بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کیا کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ درمیان والی نماز اگر دیکھا جائے تو عصر کی نماز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اور نمبر 2، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کے مطابق ہمیں نمازوں کے 3 درجے ملتے ہیں۔ نمبر 1، ادنا درجہ، وقت کی پابندی کے ساتھ فرائض پڑھے جائیں۔ پھر اس کے بعد درمیانہ درجہ، ظاہری طہارت کے ساتھ حلال کھانا کھانے کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ پھر تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مگر بالکل ہوش و حواس میں فہم کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو نماز ہے نا، یہ ہمارا می ٹائم ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا می ٹائم ہے، یہ وہ ہونا چاہیے کہ بالکل ہم ریلیکس ہوں، ساری دنیا کے تھکے ہوئے آ کے نماز میں جب کھڑے ہوں تو ایک دم اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑ دیں، اپنے دماغ کو ریلیکس چھوڑ دیں، ساری دنیا کی فکرات کو چھوڑ دیں، چولہا بند کر کے نماز پڑھیں تاکہ یہ فکر نہ ہو کہ چولہے پہ دودھ رکھا ہے یا سالن رکھا ہے وہ جل نہ جائے۔ سب چیزوں سے فارغ ہو کے نماز میں جب کھڑے ہوں تو ساری اٹینشن نماز میں ہونی چاہیے، اپنے ذہن کو بالکل ریلیکس کر دیں اور بالکل تسلی سے آرام سے صورتیں پڑھیں۔ یاد کر کے صورتیں پڑھیں گے تو اٹینشن ہم 100% فوکسڈ رہیں گے آپ نماز کی طرف۔ جتنی پرانی صورتیں یاد ہوتی ہیں اتنی آرام سے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ یاد کر کے پڑھیں گے کچھ صورتیں، کچھ آیتیں نہیں، تو ہمیں اٹینشن سے پڑھنا پڑے گا، اٹینٹیو رہنا پڑے گا نماز میں، اور یہ بات کو سوچ کے سمجھ کے پڑھیں کہ ہم اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بہت ہی سکون سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو سکون دینے کے لیے۔ نماز ہماری روح کا سکون ہے، اس سے یہاں سے جب ہم ہٹیں نماز سے تو ہماری ساری ٹینشن دور ہوئی ہوئی ہے، ہم ساری دنیا کی فکرات سے پاک ہوئے ہوئے ہوں۔ اس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کے ہمیں انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، تمہاری بہترین نماز ہوگی اور ہمارا بہترین دل لگے گا اور ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، کون سی آیتیں پڑھی، اور کیا ہمیں اب سلام پھیرنا بھی ہے یا نہیں پھیرنا، ورنہ تو ہمیں
جب دنیا کی اس چاروں طرف کی فکرات ہوتی ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کہ کیا پڑھ رہے تھے ہم نماز میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سوچی سمجھی بہترین اعلیٰ درجے والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. 239 آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم جانتے نہیں تھے. یعنی جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم خوف میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ تم جا نماز بچھاؤ اور فرش پہ ہی نماز پڑھو، زمین پہ نماز پڑھو، اپنی سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. پیدل ہو، زمین پہ ہو تو زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. صلاۃ الخوف بھی ہوتی ہے، چھوٹی نماز بھی ہوتی ہے، وہ پڑھ لو، مگر معاف نہیں ہے. جب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو ہم عام گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کس طرح قضا کر سکتے ہیں؟ سوچیں ہم اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 240 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ جو اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ اس کے بعد وراثت کی جب آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ خود سے ہی نافذ کر دیا کہ اتنا عورت کا حصہ ہوگا، تو اس وجہ سے یہ والی آیت منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد وراثت والی آیت یعنی کہ عورت کا کتنا حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی مقرر کر دیا، تو اتنا ہی اسے حصہ ملتا ہے. اس کے بعد آدمی کو وصیت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس آیت میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر طلاق دے دی ہے اگر آدمی فوت ہو جائے تو فوت ہونے سے پہلے اپنی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ضرور وصیت چھوڑ کے جائے کہ میری بیوی کو پریشانیاں نہ ہوں میرے جانے کے بعد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی حصہ مقرر کر دیا کہ جب ایک آدمی مرے گا تو اس کی بیوی کا اتنا حصہ ہوگا. جب ہم میراث کی بات پڑھیں گے سورہ البقرہ میں ہی تو اس کی ڈیٹیلز ہم جب جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے مال میں سے اس کی بیوی کا کتنا حصہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، ہر معاملے کو باریکی سے دیکھنے والے ہیں کہ آدمی کسی بھی طرح کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سارے معاملات ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ گزاریں. اور یہ سارے معاملات اتنے باریک ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوں تو اسے چاہیے کہ کسی عالم دین کے پاس جا کے ان سے فتویٰ لیں اور ان سے بالکل کیلکولیشنز کے حساب سے سارے معاملات کروائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں ہم سب کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ. آج ہم اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی حدیث سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا، اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وسنتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.